اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اس دن گناہگاروں کو، اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ، اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، پھر ہم نے کر ڈالا اس کو خاک اڑتی ہوئی۔ بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانہ، اور خوب ہے جگہ دوپہر کے آرام کی۔ اور جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے اور اتارے جائیں فرشتے تار لگا کر، بادشاہی اس دن سچی ہے رحمان کی، اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل۔ اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا گناہگار اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، اے خرابی میری، کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست، اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے پیچھے۔ اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ اور کہا رسول نے اے میرے رب، میری قوم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو جھک جھک، اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گناہگاروں میں سے، اور کافی ہے تیرا رب راہ دکھلانے کو اور مدد کرنے کو۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر، اسی طرح اتارتا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔ جو لوگ کے گھیر کر لائے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دوزخ کی طرف، انہی کا برا درجہ ہے اور بہت بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان لوگوں کے حق میں نشانی، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گناہگاروں کے واسطے عذاب دردناک۔ اور عاد کو اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو، اور سب کو کہہ سنائی ہم نے مثالیں، اور سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر کر۔ اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برسا برا برساؤ، کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں، پر امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی۔ اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹے کرنے۔ کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر؟ یہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم نہ جمے رہتے ان پر۔ اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کہ کون بہت بچلا ہوا ہے راہ سے۔ بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا، کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ؟ یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اور کچھ نہیں، وہ برابر ہیں چوپایوں کے، بلکہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو، اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا، پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سہج سہج سمیٹ کر۔ اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے چلائی ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا کہ زندہ کر دیں اس سے مرے ہوئے دیس کو، اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سی چوپایوں اور آدمیوں کو۔ اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں، پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون ناشکری کیے۔ اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا، سو تو کہنا مت مان منکروں کا، اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی۔ اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی، پھر ٹھہرایا اس کے لیے جد اور سسرال، اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کر سکے ان کا نہ برا، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیر رہا،
اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے۔ تو کہہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ، اور بھروسہ کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا، اور یاد کر اس کی خوبیاں، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں، پھر قائم ہوا عرش پر، وہ بڑی رحمت والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ اور جب کہیے ان سے سجدہ کرو رحمان کو، کہیں رحمان کیا ہے، کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرمائے؟ اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اجالا کرنے والا، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے سدھلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہیے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا۔ اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت۔ اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے، اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ رہنے کی۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بیجا اڑائیں اور نہ تنگی کریں، اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران۔ اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو، اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں، دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن، اور پڑا رہے گا اس میں خوار ہو کر۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک، سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ۔ اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائے ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں ان پر بہرے اندھے ہو کر۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروں کے، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے۔ سدا رہا کریں ان میں خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی۔ تو کہہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری، اگر تم اس کو نہ پکارا کرو، سو تم تو جھٹلا چکے، اب آگے کو ہونی ہے مٹ بھیڑ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میم، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی، شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے۔ سو یہ تو جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹے کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاصی چیزیں، اس میں البتہ نشانی ہے، اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گناہگار کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں، اور رک جاتا ہے میرا جی، اور نہیں چلتی ہے میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو، اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کبھی نہیں، تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا، اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس، اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ہے ناشکر۔ کہا کیا تو تھا میں نے وہ کام، اور میں تھا چوکنے والا، پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم، اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا، اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو۔ بولا فرعون
کیا مانی پروردگار عالم کا؟ کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باولا ہے۔ کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور کچھ ان کے بیچ ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ بولا اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوا تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں۔ کہا اور اگر لے آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی، بولا تو وہ چیز لا اگر تو سچ کہتا ہے۔ پھر ڈال دیا اپنا عصا، سو اسی وقت وہ اژدہا ہو گیا سریح، اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ، سو اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادوگر ہے پڑھا ہوا، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سو اب کیا حکم دیتے ہو؟ بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں نقیب لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑھا ہوا۔ پھر اکٹھے کیے جادوگر وعدے پر ایک مقرر دن کے، اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہوگے؟ شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غلبہ۔ پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ؟ بولا البتہ اور تم اس وقت مقربوں میں ہوگے۔ کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہماری ہی فتح ہے۔ پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر تبھی وہ نگلنے لگا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا۔ پھر اوندھے گرے جادوگر سجدہ میں، بولے ہم نے مان لیا جہان کے رب کو جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ بولا تم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو مقرر؟ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھلایا جادو، سو اب معلوم کر لو گے، البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں اور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو، اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخش دے ہم کو رب ہمارا تقصیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب، یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی، اور وہ مقرر ہم سے دل جلے ہوئے ہیں اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، اسی طرح اور ہاتھ لگا دی ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے۔ پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔ کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھ کو راہ بتلائے گا۔ پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔ پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو، اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ سب کو۔ پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو۔ اس چیز میں ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی، جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو، پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا؟ بولے نہیں، پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے اگلے، سو میرے غنیم ہیں مگر جہان کا رب جس نے مجھ کو بنایا، سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا، اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن۔ اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں، اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے، اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تھا راہ بھولے ہوں میں، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں، جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے،
مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چنگا، اور پاس لائیں بہشت کو واسطے ڈر والوں کے، اور نکالیں دوزخ کو سامنے بے راہوں کے، اور کہیں ان کو کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوائے؟ کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھیں ڈالیں اس میں ان کو، اور سب بے راہوں کو، اور ابلیس کے لشکر کو، سبھوں کو۔ کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں، قسم اللہ کی ہم تھے صریح غلطی میں، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے، اور ہم کو راہ سے بہکایا سو ان گناہ گاروں نے۔ پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے، اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا، سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں، معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بولے کیا ہم تجھ کو مان لیں اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کمینے؟ کہا مجھ کو کیا جاننا ہے اس کا جو کام وہ کر رہے ہیں، ان کا حساب پوچھنا میرے رب کا ہی کام ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو، میں تو بس یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح تو ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلایا، سو فیصلہ کر دے میرے ان کے بیچ میں کسی طرح کا فیصلہ، اور بچا لے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لدی ہوئی کشتی میں، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کے پیچھے ان باقی رہے ہوئوں کو۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہان کے مالک پر۔ کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنجہ مارتے ہو ظلم سے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا، اور کچھ نہیں یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی، اور ہم پر آفت نہیں آنے والی۔ پھر اس کو جھٹلانے لگے تو ہم نے ان کو غارت کر دیا، اس بات میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھٹکے، باغوں میں اور چشموں میں، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابھا ملائم ہے، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری، اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب میں۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس کا کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔
کیا تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنا دی ہیں تمہارے رب نے؟ تمہاری جورویں، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ بولے اگر نہ چھوڑے گا تو اے لوط تو تو نکال دیا جائے گا۔ کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔ اے رب خلاص کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تم کو پیغام پہنچانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔ پورا بھر کر دو ناپ اور مت ہو نقصان دینے والے، اور تولو سیدھی ترازو سے، اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے، اور ڈرو اس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے، سو گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے۔ کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اس کو جھٹلایا، پھر پکڑ لیا ان کو آفت نے سائبان والے دن کی، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا پروردگار عالم کا، لے کر اترا ہے اس کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنانے والا، کھلی عربی زبان میں، اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔ کیا ان کے واسطے نشانی نہیں یہ بات کہ اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے؟ اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اوپری زبان والے پر اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا تو بھی اس پر یقین نہ لاتے۔ اسی طرح گھسا دیا ہم نے اس انکار کو گناہگاروں کے دل میں، وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک۔ پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو، پھر کہنے لگیں کچھ بھی ہم کو فرصت ملے گی، کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں؟ بھلا دیکھ تو اگر فائدہ پہنچاتے رہے ہم ان کو برسوں، پھر پہنچے ان پر جس چیز کا ان سے وعدہ تھا، تو کیا کام آئے گا ان کے جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے؟ اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لیے نہیں ہے ڈر سنا دینے والے یاد دلانے کو، اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا۔ اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان، اور نہ ان سے بن آئے اور نہ وہ کر سکیں، ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا ہے۔ سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، پھر تو پڑے عذاب میں۔ اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، اور اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں بیزار ہوں تمہارے کام سے، اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے اور تیرا پھرنا نمازیوں میں، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ میں بتلاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر، لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات، اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور کام کیے اچھے، اور یاد کی اللہ کی بہت، اور بدلہ لیا اس کے پیچھے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب معلوم کر لیں گے ظلم کرنے والے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے واسطے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور ان کو آخرت پر یقین ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو، اچھے دکھلائے ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کام، سو وہ بہکے پھرتے ہیں۔ وہی ہیں جن کے واسطے بری طرح کا عذاب ہے، اور آخرت میں وہی ہیں خراب۔ اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ،
اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انگارہ سلگا کر شاید تم سیکو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس، آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کے آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب سارے جہان کا۔ اے موسیٰ، وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا، اور ڈال دے لاٹھی اپنی۔ پھر جب دیکھا اس کو پھن پھناتے جیسے سانپ کی سٹک، لوٹا پیٹ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ مت ڈر، میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر، نہ کسی برائی سے۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں لے کر جا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ تھے لوگ نافرمان۔ پھر جب پہنچی ان کے پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو، بولے یہ جادو ہے صریح، اور ان کا انکار کیا اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام خرابی کرنے والوں کا۔ اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم، اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر۔ اور قائم مقام ہوا سلیمان داؤد کا اور بولا اے لوگو، ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی، اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے، بے شک یہی ہے فضیلت صریح۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر، جن اور انسان اور اڑتے جانور۔ پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتیں یہاں تک کہ پہنچے چونٹیوں کے میدان پر۔ کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی فوجیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے اور بولا اے میرے رب، میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے، اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا ہے وہ غائب؟ اس کو سزا دوں گا سخت سزا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا لائے میرے پاس کوئی سند صریح۔ پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر لے کر تحقیقی۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے، اور بھلے دکھلا رکھے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام۔ پھر روک دیا ہے ان کو راستہ سے، سو وہ نہیں راہ پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، پروردگار تخت بڑے کا۔ سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگی اے دربار والو، میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عزت کا، وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ زور نہ کرو میرے مقابلہ میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار ہو کر۔ کہنے لگی اے دربار والو، مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک۔ وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے، اور کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ کہنے لگی بادشاہ جب گھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت، اور ایسا ہی کچھ کریں گے۔ اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس بولا کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال سے؟ سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ پھر جا ان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر 7 لشکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کر، اور وہ خوار ہوں گے۔ بولا اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس حکم بردار ہو کر۔
بولا ایک دیو جنوں میں سے، میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے، اور میں اس پر زور آور ہوں معتبر۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا، میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ۔ پھر جب دیکھا اس کو دھرا ہوا اپنے پاس، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے، اور جو کوئی ناشکری کرے سو میرا رب بے پرواہ ہے کرم والا۔ کہا روپ بدل دکھلاؤ اس عورت کے آگے اس کے تخت کا، ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سمجھ نہیں۔ پھر جب وہ آ پہنچی، کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے، اور ہم ہو چکے حکم بردار۔ اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوائے، البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں، پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا، اور کھولی اپنی پنڈلیاں، کہا یہ تو ایک محل ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ بولی اے رب میں نے برا کیا ہے اپنی جان کا، اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے۔ کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے، کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں تم لوگ جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس شہر میں 9 شخص کے خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے۔ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑیں ہم اس پر اور اس کے گھر پر۔ پھر کہہ دیں گے اس کے دعوے کرنے والوں کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو۔ سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھے ہوئے بسبب ان کے انکار کے، البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔ اور لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو، کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر للچا کر عورتوں کو چھوڑ کر؟ کوئی نہیں تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اور کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ کہتے تھے نکال دو لوط کے گھر کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستھرے رہا چاہتے۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت، مقرر کر دیا تھا ہم نے اس کو رہ جانے والوں میں۔ اور برسا دیا ہم نے ان پر برساؤ، پھر کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہووں کا۔ تو کہہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا، بھلا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔